السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ذمہ داری ہے حق کو حق کہیں اور باطل کو باطل کہیں۔ ٹھیک ہے جی، طاغوت کو طاغوت ہی کہنا ہے نا۔ جب تک طاغوت کے ساتھ کفر نہیں کریں گے اس وقت ہمارے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ اہل طاغوت ہے، اہل شرک ہے نا، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ان کا نماز جنازہ کیسے ہے، ان کی کوئی تکریم نہیں، ان کی کوئی کرامت عزت نہیں ہے۔ اہل سنہ کو چاہیے کہ اپنے اسلاف کا جو طرز عمل ہے وہ تو چھوٹی چھوٹی بدعت ہوتی تھی کسی کے اندر تو اس کی مذمت کرتے اور اس کی بدعت کی مذمت کرتے تھے اور لوگوں کو اس سے مجتنب رہنے کا کہتے تھے، اور اہل بدعت، اہل شرک، اہل ضلال کے جنازے نہیں پڑھتے تھے، ان سے دور رہتے تھے۔ تو ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے۔ اصل میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو مداحنت کا شکار ہو گیا، ان کی مداحنت سے عقیدہ توحید کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اہل توحید کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ہمارا کام تو یہ ہے نا، لوگوں کو عقیدہ توحید پر مستقیم رکھیں، نہ کہ اہل شرک کی توقیر عزت کر کے ان کے جنازے پڑھ کر عقیدہ توحید میں خلل لائیں۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ جب کوئی انسان زندہ تھا، بدعتی اور مشرک تھا، مرنے کے بعد اس پر نماز جنازہ کیسے ہے؟ یہ کون سی شریعت کی نص اور دلیل ہے؟ تو لہذا اہل شرک، اہل ضلال، اہل کفر کا جنازہ نہیں ہے، ان کے لیے دعا مغفرت نہیں ہے۔ ہاں، ان کے جو اعزاء اقربا ہیں آپ ان سے تعزیت کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تو کافر کی بھی تعزیت کی جا سکتی ہے، دفنانا کفنانا اس میں شرکت کر لیں، وہ بھی کفنائے دفنائے جا سکتا ہے کسی مطلب کہ قریبی رشتہ دار کو، کافر ہو تو وہ خادم رضوی یا دوسرے مشرکین یا ہمارے کون سے رشتہ دار ہیں کہ ان کی تجدید تکفیر میں ہم شریک ہو، نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کی مذمت کرنی چاہیے۔ اور اصل میں ان کا جو شر ہے، زندگی میں انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا، مرنے کے بعد بھی نقصان پہنچ سکتا ہے ان کی باتوں سے۔ میڈیا کا دور ہے، سب کچھ محفوظ ہے، انسان زندہ ہو یا فوت شدہ ہو، اس پہ کوئی فرق نہیں۔ آج کل جن کا معاملہ میڈیا کے ساتھ جڑ چکا ہے وہ تو صدیوں سالوں تک وہ شر ان کا باقی رہتا ہے۔ ہم بتائیں گے لوگوں کو کہ یہ شرک میں لتڑے ہوئے تن سے اور پھن سے لوگ تھے، ان کی زندگیاں جو تھی یہ توحید پر نہیں تھی، یہ تو اللہ کی صفات میں بھی گمراہ تھے، اور شرک اور عقائد شرکیہ۔ یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ مانگو، صرف اللہ سے مانگو۔ اس نے واضح ایک میڈیا چینل پہ اس نے ایک بات کی تھی، یعنی کہنا یہ چاہ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ یہ نہیں ہے، مرتبہ یہ کہ آپ سے مانگا جائے۔ یہ کفار جو اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ، جو اپنے نبیوں کے بارے میں غلو کرتے تھے، یہ غلو سیم ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ حرمت رسول کی بات کریں، ختم نبوت کی بات کریں، جس حوالے سے بھی کریں، یہ راہ اعتدال سے ہٹے ہوئے لوگ تھے۔ شرک ان میں آیا غلو کی وجہ سے آیا، اور کوئی وجہ ہی نہیں تھی نا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اختیارات سونپ دیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ آپ نور ہیں، بشر نہیں ہیں، یہ سارا کچھ غلو کی بنا پہ ہوا۔ لہذا ان کے گندے عقائد ہیں، مسلمانوں کو متنبع کرنا چاہیے، ان سے دور رکھنا چاہیے۔ اہل حق کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ باقی ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ معولین ہیں، معول ہے نا، مطلب تعویل کرتے ہیں کہ بشر کا یہاں یہ معنی، نور کا یہ معنی، غیب والی آیات کا یہ جواب ہے۔ جب ہم تعویل کرتے ہیں تو اپنا بچاؤ کرتے ہیں، تعویل کسی بھی انسان کا بچاؤ کرتی ہے، تو ان کا بھی کرتی ہے۔ لہذا ہم تکفیر تو نہیں کریں گے، مگر ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں عزت و توقیر کا معاملہ ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ یہ اسلام اور اہل اسلام کے مجرم ہیں، ہم تو ان کو معاف نہیں کر سکتے۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔